وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. روز و شب جب سے دنیا بنی ہے کا سلسلہ چل رہا ہے. دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، یوں دن رات گزرتے گزرتے سال ہاں سال گزر جاتے ہیں اور پھر صدیاں گزر جاتی ہیں. کوئی کسی کام میں لگا ہے، کوئی کسی کام میں لگا ہے، کوئی کسی کام میں لگا ہے، کوئی کسی کام میں لگا ہے. روز شب گزرتے چلے جا رہے ہیں. کوئی کسی سے کوئی یہ لادا دادا نہیں، یہ ہو رہا ہے لہٰذا روز شب بند ہو جائے. چل رہے سلسلہ چل اس لیے رہا ہے کہ اس کو چلانے والا بڑے علم والا
اور بڑی قدرتوں والا ہے اور بڑا بردبار ہے. انسان کتنی بھی ٹھنڈی طبیعت کا ہو، اپنے کسی بیٹے کو بیٹی کو غلط کام کرتا دیکھے تو آپے سے باہر ہونے لگتا ہے. وہ علم والا اللہ ہم سب کو دیکھ رہا ہے، کوئی چھپ نہیں سکتا اس سے. کوئی اس طرح لمحہ نہیں گزار سکتا کہ یہ لمحہ میرا ایسا گزر جائے کہ میرے رب کریم کو نظر نہ آئے. قرآن مجید میں حضرت لقمان حکیم کا تذکرہ ہے. یہ اپنے وقت کا بہت بڑا دانا بندہ تھا، بڑی دانائیاں بکھیری. ان دانائیوں سے زیادہ اٹھانے والوں نے اٹھایا. اتنا اثر ہوا اس کی دانائی کا کہ وہ چلا گیا دنیا سے، لیکن صدیوں بعد صدیوں اس کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے. آج کی دنیا میں بھی لقمان حکیم کا تذکرہ دنیا کی ہر تہذیب میں اور دنیا کے ہر خطے میں اہل علم کے ہاں اپنے اپنے حساب سے چل رہا ہے. ساڈے پنجابی والے انہوں سیاح لقمان، فارسی والے کہتے ہیں دانشور لقمان، عربی کہتے ہیں حکیم لقمان. دنیا میں بڑی بڑی تہذیبیں ہیں پرانی، وہ ایران، عرب، روم، یہ پرانی تہذیبیں ہیں. اب نئی تہذیبیں ہیں، نئی تہذیبوں پہ غالب ہے مغرب کی زندگی. ہر خطے کے لوگ اپنی اپنی تہذیب چھوڑ کر ان کی نقل میں لگے ہوئے ہیں. بچے ان کا لباس، نوجوان ان کا لباس، بوڑھے ان کا لباس، یہ سب ایک مخصوص تہذیب کے عکاس ہوتے ہیں. جب ہماری کوئی تہذیب بگڑنے سے بچی ہوئی تھی تو چھوٹی چھوٹی بچیاں، ان کو بھی کپڑے ایسے پہنائے جاتے تھے، سر پہ کی تھی مٹی دے سڑی، تھوڑی دنیا گنگا پا دیتی ہیں، کپڑے ایسے میں پتہ چلتا تھا کہ یہ بچی ہے. اب تہذیب ہماری اتنی بگڑی ہے کہ بچہ اٹھا کے لائیں تو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ ہے کہ بچی ہے. ایک پرابلم ہو رہی ہے اس لیے کہ جس تہذیب کی نقل میں ہم لگے ہوئے ہیں وہاں مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں رہ گیا. جب وہ تہذیب آ رہی ہے تو یہاں بھی ایسا ہی ہو گیا. میری کم شیزہ تھی ہماری ماں کے برابر، کرتے تھی زیاullah جب انہیں نہیں چل پائے نا ایکچولی کھوٹی کی بھی بڑھ جاتی ہے. اب امریکی تہذیب، مغرب کی تہذیب ہماری بستیوں میں جن کا کوئی تذکرہ ہی نہیں بستیوں میں آ گئی ہے. کڑیاں بھی پینٹاں پائی ہیں، شرٹاں پائی ہیں، کڑیاں بھی پائی ہیں، وہ بھی ننگے سر، وہ بھی ننگے سر. کڑیاں نے منہ کے باہر ان کی کوئی نہیں ہوتی، کڑیاں بھی گاڑیاں ہوتی ہیں لشکائیاں، پتہ ہی نہیں لگتا مڑا ہے کہ کڑی
لباس بھی کو اسی طرح کے مدنی لباس پائے. سبحان اللہ. شب و روز گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کہتے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس. آج کوئی نقشہ، آج کوئی تگڑا، کل کوئی تگڑا، آج کوئی کامیاب، کل کوئی اور کامیاب. تبدیلی ہوتی رہتی. روز شب تو مسلسل اسی انداز سے گزر رہے ہیں، لیکن روز شب جن کے قول و عمل سے بنتے ہیں. میں ایک دن پیتا ہوں تو کہتے ہیں ایک دن گزر گیا، 2 دن پیتا ہوں تو 2 دن گزر گئے. لیکن کبھی رومیوں کا چرچا تھا، کبھی ایرانیوں کا چرچا تھا، آج امریکیوں اور یورپ کا تذکرہ ہے. یہ سارے تذکرے سنیے گا کیا کہنے چلا ہوں، یہ سارے چرچے اور ساری تہذیبیں بنی ہیں دولت کی بنیاد پہ. ایک تہذیب اسلامی ہے جو بنی ہے علم کی بنیاد. میرے مرشد کریم جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے امت مصطفیٰ کی عیدیں باقی لوگوں کی عیدوں سے الگ کی. عبادت کے مرکزی دن باقی سب کی عبادت کے مرکزی دنوں سے الگ دن. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مدینہ منورہ میں جب ہم تشریف لیں گے تو وہاں یہودیوں کے مدرسے اور مولوی پیر بہت زیادہ تھے، فتویٰ ان کا چلتا تھا، اور جو مدینے کے لوگ اس خطے کے تھے وہ بھی ان کے علم سے متاثر تھے، مسئلے انہیں سے پوچھتے تھے. رسول اللہ نے ایک دن اکٹھا کیا، جتنے دن وہ مناتے تھے اور جتنے مہینے وہ اپنے اپنے انداز سے سجاتے تھے، تو آپ نے پوچھا یہ فلاں جو ٹھیلا لگتا ہے یہ کیوں لگاتے ہو؟ یہ فلاں دن جو ناچ گانا کرتے ہو یہ کیوں کرتے ہو؟ کیا کرتا ہو؟ ظاہر بستیوں میں موج میلے رہ جاتے ہیں، ترقی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. وہاں بھی موج میلے زبردست. اب دیکھیں نا پاکستان میں کھانے کو مل نہیں رہا، موج میلے بڑے لگے ہوئے ہیں. یہ ظاہر بستیوں کی نشانی ہوتی ہے. اللہ اللہ انہوں نے بتایا یہ ہمارا فلاں دن، یہ ہمارا فلاں دن، یہ ہمارا خوشی کا دن، یہ ہمارا غمی کا دن. آپ نے فرمایا میں تمہارے سارے خوشی کے دن ختم کرتا ہوں، مسلمانوں کا صرف مقرر کرتا ہوں ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. اسلامی تہذیب کی تشکیل ہو رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان
سبحان اللہ. محرم کے مہینے میں روزے رکھے جاتے تھے. 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. مرشد نے پوچھا یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو کہنے لگے جی اس دن حضرت موسیٰ ان کی قوم کو فرعونیوں سے نجات ملی تھی، اس لیے آپ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں. ہماری بگڑی ہوئی تہذیب ہے، وہ مزید تو کوشش پوری کی گئی کہ اسلامی تہذیب کی شکل بدلی جائے. باقی بھی ہے، باقی رکھنے والے نے رکھی ہوئی ہے. پرانی اسلامی تہذیب ان لوگوں کی وجہ سے آج تک قائم ہے جن سے انگریز کو خطرہ تھا اور انہیں وہابی مشروع کر دیا. ان کی وجہ سے ہماری اصلی اسلامی تہذیب کچھ محفوظ ہے. آپ نے اس تہذیب کو بہت الگ کر دیا کرتے تھے. آپ نے کہا اچھا حضرت موسیٰ کی نجات ہوئی تھی تو مجھے بھی میرے لیے بھی خوشی ہے. اس دن اگر نجات ہوئی تھی تو پھر میں بھی روزہ رکھا کروں گا. لیکن ساتھ مسلمانوں کو کہا اب جب اگلے مہینے محرم آئے تو صرف 10ویں کا نہیں رکھنا، ساتھ 9ویں کا بھی رکھنا تاکہ پتہ چلے یہ مسلمانوں کا روزہ. اللہ نے کیا آپ نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہفتے میں ایک دن یہودیوں کا تھا ہفتہ، عیسائیوں کا اتوار. میرے مرشد نے ہفتے کا ایک مخصوص عبادت سے اپنا الگ دیا جمعہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پانچ وقت کی نمازیں مقرر کی اسلامی تہذیب کے لیے. مسجد میں اذان ہوئی اسلامی تہذیب کی تشکیل کے لیے. مسلمان اپنے ہر عمل میں باقی سب سے الگ، نمایاں لیکن خوبصورت جو چیز میرے مرشد نے ترتیب دی، آپ خود سراسر حسن تھے اس لیے ان کی ترتیب دی ہوئی چیزیں بھی حسن تھی. اسلام ولی کے کامل سید ضیاء شاہ بخاری زندہ باد. پٹا کٹی نہیں بجائے. اگر بندہ روزے رکھے تو سونا کام نہیں. کیوں بھائی کیوں جی کیوں جی تھوڑا کام ہے. سبحان اللہ. اگر جلوس کٹ کے دوسرے فرقیوں کی مسجد کے کول آ کے اور اقوام کے نعرے مارنے کہ لڑائی کا امکان، لڑائیاں ہو جان، بندے مرن، اے چنگی شکل ہے کہ اے چنگی شکل ہے جڑی میرے مرشد نے بنائی تھی. جس نے عید آن سال تو بعد تے حکم دیتا پہلے پانی نمازہ پڑھ دیا اور عید کی خوشی میں ایک اور پڑھیا. اگر میں خوشی میں اپنی عبادت میں اضافہ کر لوں تو یہ تو ہے اسلامی تہذیب. لیکن اگر میں خوشی میں اپنے فرقہ وارانہ لڑائیوں کا سبب زیادہ کر دوں تو یہ جاہلانہ تہذیب. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی؟ جن کو سمجھ آ رہی ہے آپ کھڑا کرے سبحان اللہ. اسرار قرآنیہ و مبصر احادیث نبویہ سید ضیاء شاہ بخاری زندہ باد. سارے بڑے ہو گئے سبحان اللہ کرتے ہیں. اچھی گل ہے کرنا چاہیے نا.
ایک تو سبحان اللہ کیا ثواب ہوتا ہے کوئی نہیں گل نہیں دوسرا ہے کہ تکلیف کرنا ہے کوئی احساس ہوتا ہے کہ سمجھ بھی آتی خدا دین اللہ اور کھول دے اور سوچ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی مرشد نے جو اسلامی تہذیب دی اس میں یہ ہے کہ خوشی ہو اجتماعی تو سارے اپنے اللہ معبود کے سامنے جھک جایا کرو اور یہ مانا کرو کہ میں کی خوشیاں دین والا میرا جنہیں خوشیاں دیتی نے اور یہ جھک جا یہ خوبصورت اسلامی تہذیب دیکھنا اس میں حسن ہی حسن جب سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں سب لوگ مل کے اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رکوع سجدہ جس نے ڈگ پہ بندہ تو رب دے رب سرگوشیاں کر کے آدھا پہ ہوتا ہے میرے کوئی جو کچھ ایسی میں آ کے ڈگ پہ تیرے قدماں مہربانی کر میرے ککھاں میں رکھ پانا اب اس میں کتنا حسن ہے اسلامی تہذیب کی حسین تشکیل جی سارے بندے اکٹھے ہو گئے سب ہاتھ بن کے معبود کے سامنے کھڑے ہو گئے سب پھر معبود کے سامنے ڈگ پہ نہیں سب نے کسی کا کسی نے دل کرے جھکن دے کسی کا کسی نے دل کرے ڈگن دے کسی کا کسی نے دل کرے قیام دے اپنی اپنی مرضیاں اپنی اپنی مزاجات اپنی اپنی سوچ لیکن سب ایکو ٹائم پہ کھڑے سب ایکو ٹائم پہ جھک گئے سب ایکو ٹائم پہ سجدے پہ گئے نظم کی بڑی ہے ایک بندہ آگے کھڑوتے ہیں پیچھے لشکر کھڑوتے ہیں اور جسے نے ایک ڈگ جا رب سامنے سب ڈگ جا ایک نظم ہے ایک ضبط ہے ایک حسن ہے اور اتحاد تو ہے ہی ہے اتحاد کا مظاہرہ تو ہے ہی ہے لیکن نظم و ضبط کمال کی بات ہے میں کبھی کبھی جب مضمون آتے ہیں معلوم ہے تو پڑھتا رہتا ہوں بڑی تلقین سب کرتے ہیں اس ایکسرسائز ضرور ہونی چاہیے ہر جیسا مضمون آئے گا اس میں ایکسرسائز کا تذکرہ اکثر ہوتا ہے ایکسرسائز ضرور ہونی چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی ہونی چاہیے ٹھیک ہے ہونی چاہیے لیکن میں کبھی کبھی سوچتا ہوں میرے مرشد نے اتنا خوبصورت ہماری زندگی کا نظم و ضبط بنا دیا ہے اگر 5 وقت کا نمازی فرض بھی پڑھے سنتیں بھی پڑھے نفل بھی پڑھے اسے اور کسی ایکسرسائز کی ضرورت ایکسرسائز ہو جاتی ہے نہیں ہوگی تو بڈھے پھر کرسیوں سے کیوں رہ جاتے ہیں بڈھے پھر کرسیوں میں کیوں بن رہے ہیں ایکسرسائز ہوتی ہے نہیں تو بیمار رہے گا اللہ بھی 4 رکعت صبح دی کنی باری اتنے تھلے میں ہویا سجدے کی کیا ہو گیا زور دیا 10 رکعت سنت کو کا فرض بھائی اتنے تھلے ہونا کتنا ہو رہا عصر دیا 4 رکعت مغرب دیا 5 رکعت عشاء دیا جی جی وہ تو
غیر موقع سنتا رلائیے تاستارہ پڑھ دیا کوئی تاستارہ نہیں پڑھ دیا ضروری سنتا رلائیے جانے ٹھیک 4 فرض اور سنتا پھر 9 رکعتوں پڑھ دیا ٹھیک جس نے ایسا ہی کو بندہ 5 ٹائم اٹھتے تھلے وہ کیڑی ایکسرسائز کی لوڑ رہ جاتی ہے. ایک دفعہ میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا کہ ایک سائنسدان تھا امریکہ کا بہت بڑا دماغی بیماریوں کا. اس نے ایک مسلمان کو دیکھا وہ وضو کر رہا تھا. اس وضو کرنے والے کو اس نے دیکھا کہ وہ اس طرح مسا سر کا بھیگے ہاتھ لگا کے پھر اس نے ایسے گردن سے لگایا. وہ ان لوگوں سے پوچھنے لگا کہ کون ہے کیا شاید جانتا دماغی. انہوں نے بتایا لوگوں نے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ اپنی نماز جو پڑھتے ہیں مسلم کرتے ہیں ان سے پہلے یہ وضو کرتے ہیں اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ وضو کا حصہ ہے. اس میں سطح سے مسح کرتے ہیں تو پھر اس کو ختم اس طرح کرتے ہیں کہ گردن کے پچھلے حصے پہ آج گیلا لگ جاتا ہے. سب مسلمان کرتے ہیں سب تو نہیں کرتے. دنیا بدل رہی ہے لیکن جو پڑھتے ہیں نمازیں وہ کرتے ہیں وضو کرتے ہیں تو پھر نماز پڑھتے ہیں. تو وہ کہنے لگا میرا جو مطالعہ سائنس کا وہ یہ کہتا ہے کہ جو بندہ دن میں 2-3 دفعہ گردن پہ گیلے ہاتھ پھیر لے اسے کوئی دماغی مرض نہیں لگ سکتا. یہ اسلامی تہذیب بن گئی. کچھ روحانیات بھی اس نظم کا حصہ ہے باقاعدہ جن کو اس نظم میں اسپیشلی باقاعدہ رکھا گیا ہے اسلامی تہذیب کو بنانے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کل وہ جو بھوکے پاکستان میں بدل رہی ہیں ضلعی صوبہ تحصیلی آفس میں بھی بہت بدلتے ہیں تو وہاں اکٹھے ہوتے رہتے ہیں. ڈویژن کی میٹنگ میں ضلع کی میٹنگ میں ایک دفعہ جاتے ہیں کوئی اور ہوتا ہے دوسری دفعہ جاتے ہیں کوئی اور آتے ہیں. ایک جوڑی تھی اس زمانے میں سے آڈر آ رہے تھے کہ یہ اذانیں جو مسجد میں ہوتی ہیں نا یہ ایک سپیکر ہوتی ہے اتنی زیادہ آواز نہیں ہوتی. کچھ آرڈر دینے والے بھی ایسے ہی نئی تہذیب کے عاشق ہیں اور ان کو راضی کرنے والے بھی نئی تہذیب کے عاشق ہیں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے کسی کام کے تو ہے نہیں بس اوپر سے ایک آرڈر دینے والا دیتا ہے پچھلے سے راضی کرنے لگے. ہم 5-6 مولوی ہوتے ہیں ان میٹنگوں میں ہماری کمیٹیاں جو ہوتی ہیں اور باقی آفیسر ہوتے ہیں جو پالیسی انہوں نے بنائی ہوتی ہے پورے وہ رپورٹیں بنا کے لے آتی ہے. وہاں جگہ جھگڑا ہوا جی وہاں جگہ جھگڑا ہوا جی وہاں جگہ جھگڑا بہت بڑا شور ڈالا انہوں نے. بی بی کو سب کہنے لگے دلیل دینے لگے جی ان نے گھڑیاں پانی نے وقت کا سب کو پتا ہے اسی علماء کرام اتنا زور دے دے وہ جی اذان ان کی آواز کو اٹھے گی جنی آواز زیادہ پھیلے ہوگی اچھی ہے. گالے میں کہ سے آرڈر آمدے نے لاہور آرڈر آمدے نے اسلام آباد سانو آرڈر آئے کہ اللہ کی طرف فون کی کریں گے. نعرہ تکبیر میرا طریقہ سید
ضیاءاللہ شاہ بخاری زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن سانو تے سونے دی آرڈر تیرا تو سارے نبی نے بھی تہذیب بنائی ہے ساری وہ دے وچ نہ اونچی آواز والا مؤذن منتخب کیتا حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان کی آواز بڑی اونچی تھی تو پھر رسول اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ بلال آپ اذان دیا کریں وہ بلال اذان دیتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اذان دینے والا اگر خوبصورت آواز سے ایمانی طاقت سے اذان دے تو کئی کافر سن کے مسلمان ہو جاتے ہیں ایسی مثالیں موجود یہ تہذیب کا حصہ ہے اس کے اثرات پڑتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ میں جمعے کا خطبہ اب تک تو کچھ کم دیتا ہوں بیٹے کو اللہ تعالیٰ کو دے وہ ڈیوٹی نبھا رہے ہیں یہ شفا ہوگا کبھی کبھی لیکن جب میں ہر جمعہ خود ڈیوٹی دیتا تھا تو ہمارے ساتھی میں نوجوان ہے گجرات کے ناظم ہمارے شہید صاحب کے بیٹے ہیں جتنی شامل ہوتی ہیں وہ جب اذان دیتے ہیں تو مجھے مستی آنے لگتی میں خود بہت بولنے لگتا جس دن وہ اذان نہ دے میرے سامنے مجھے مزہ نہیں آتا کرو جماعت ہوئے وقت دعا کرو اللہ سیف دے تاکہ اذانہ سجنے چلتیاں رہے تو ڈی پی او ہوتے گل کوئی ان کے اذانہ ہوتی ہے ان کی ضرورت تو ان کے لیے وہ جو میں کہ جو کچھ کہنا دے کفر ہی تو ہمیں جو ڈی پی او ہے جب آنے لوگ آخر جو نوازہ دے اعلان دی لوڑ ہی نہیں رہ گئی وہ اوقات تک کریاں سے پتہ چل جاتا ہے میں کہ کفری آزان اسلام کا شعار ہے شعار جس طرح کی شکل ہی ہوتا ہے وہ ان کے ہی شعار ہے بدلن کی کوئی تبدیلی نہیں اجازت نہیں ہوتی آزان اسلامی شعار ہے اسلامی تہذیب کا حصہ ہے خوبصورت اور اونچی آواز سے جتنا اس کو دیا جا سکے اتنا دیا جا سکے کفر کلمات ہے کیونکہ تو زیدنا نہیں کیتے اس وقت اس میں مولوی ہو کر یاد کرتے ہیں تیرے پر انہیں بھی ڈیپ نہیں وجہ کرنا کفر تو یا گناہ اس کو بعد آتی ہے وہ تو چاہتا ہے میں یا پھر نہیں بولے اللہ 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 ادھر یہ کہ اذان کی ضرورت نہیں ادھر جب ہلادیوں کا جلوس نکلتا تھا تو 60 گھوڑے تو رکھے جاتے بڑی شو ہمارے کئی مقدمے بن گئے پھر بدیانتی کی اور رشوت کے آج تک تیرا بھگت رہا ہے بڑی شو مارکر ہیں تو بھابی موجود ہے منہ ڈالنے کے لیے انجے نہیں جانتے وہ ادھر پختہ اور وہ چلی جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رمضان کا مہینہ بھی اسلامی تہذیب کا حصہ ہے جی توجہ کیجیے گا رمضان کا مہینہ یہ بھی اسلامی تہذیب کی علامت ہے اذان بھی اسلامی تہذیب کی علامت ہے اور رمضان کا مہینہ اس کے روزے یہ بھی اسلامی تہذیب کی معراج ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے مرشد جب مجاہدوں کو لے کر یاد کرنے کے لیے تشکیل میں جا رہے ہوتے تھے جہاں جا رہے ہوتے تھے وہاں جا رہے ہوتے تھے رستے میں بستیاں چھوٹی چھوٹی ڈیرے میرے آ جاتے سوال پیدا ہوتا کہ یہ کافر ہے کون ہو گئے ان سے کوئی خطرہ تو نہیں ہے کہ ان سے ان کا انتظام کر کے
ان کو ٹھیک ٹھاک کر کے آگے چلے. تو مرشد فرمایا کرتے تھے تھوڑی دیر ذرا ٹھہرو، اگر آزان کی آواز آئے تو پھر یہ مسلمانوں کی بستی. یہ تہذیب تھی اسلامی جس سے کسی بستی کی پہچان ہوتی تھی کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جتنے شعائر اسلامی ہیں اور علامتیں ہیں اسلامی تہذیب کی، جی ہاں سن لیجئے، یہ جتنے شعائر اسلامی ہیں اور اسلامی تہذیب کی علامتیں ہیں، سبحان اللہ، ان سب کے اپنے اپنے اثرات ہیں جن کو ان اثرات کے احترام کی توفیق ہے، وہ ان کا حق ادا کرتے ہیں. وہ اللہ کے وہ خاص بنتے ہیں جن پہ اللہ کی خاص رحمت ہے. مجھے روٹی کھانے کو دے تو یہ بھی اس کی رحمت ہے، مجھے کپڑے پہننے کو دے تو یہ بھی اس کی رحمت ہے، مجھے رہنے کو مکان دے تو یہ بھی اس کی رحمت ہے، مجھے بال بچہ دے تو یہ بھی اس کی رحمت ہے، مجھے فرما بردار بیوی دے تو یہ بھی اس کی رحمت ہے، مجھے مخلص دوست دے تو یہ بھی اس کی رحمت ہے. لوگوں مجھے اچھا کاروبار دے جس کے حلال والا تو یہ بھی اس کی رحمت ہے. لیکن اس رحمت کو اہل علم کہتے ہیں کہ یہ ہے رحمت ربوبیت. یہ ہے رحمت ربوبیت، یہ رب دی رحمت ہے، کیونکہ جس رب ہے وہ دی رحمت ہے. اس رحمت میں یہ بات ہے کہ چونکہ رب صرف میرا تو وہ ہے نہیں، صرف انسانوں کا تو وہ ہے نہیں، صرف مسلمانوں کا تو وہ ہے نہیں، وہ تو جانوروں کا بھی رب ہے، پرندوں کا بھی رب ہے، عجیب درندوں کا بھی رب ہے، جنگل کے واسیوں کا بھی رب ہے، تہذیب والوں کا بھی رب ہے، غیر مہذبوں کا بھی رب ہے. اس کی ربوبیت کی رحمت ہے مجھے زندگی کی ضرورتیں دینا، کھانا پینا، بیویاں، بچے، کاروبار، دوست وغیرہ وغیرہ. یہ سب وہ صرف انسانوں کو نہیں، صرف مسلمانوں کو نہیں، وہ تو کتوں کو بھی دے رہا ہے. بے شک کوئی سوال کرنے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو جانوروں کو بھی دے رہا ہے، یہ تو درندوں کو بھی دے رہا ہے. درندیاں بھی تو اپنی کھڈیاں کوئی بنائی ہوئی ہیں اندر باڑی کا سامان کرتے آرام کرنے واسطے، بال بچے کی پناہ واسطے انہوں نے بھی بنائی ہوئی ہیں. نرماجے اتنے بھی ہوتے ہیں، اولاداں انہوں دیا بھی ہوتی ہیں. پھر انہوں نے درندیاں نے ایس گروپ کا اے بٹکا ہے، اے گروپ کا اے بٹکا ہے، اے گروپ کا او بٹکا ہے. ہر بٹکے نے اپنے اپنے گروپ کے اپنے اپنے ایریے دے نشان لائے ہوتے ہیں. دنیا کو اتنے بڑھن نہیں دیتے. انسان بھی جب انسانوں کی بجائے درندہ بن جاتا ہے کہ اپنے اپنے فرقے کے نشان لائے. بس کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نام ٹھیک ہوتے چلو لڑائی کو بچا تھا کچھ پڑھنا ایسے بندے جو پیتے رہتے ہیں سوال میں رہتے ہیں. سبحان اللہ جی جی ربوبیت کی رحمت ہے، یہ تو سب کے لیے ہے نا. الحمدللہ رب العالمین. سب تو ہے، سب کو کھان پین دو، سب کو رہن سہن دو، سب کو وسن دو، سب کو ہسن دو. دے رہے ہیں
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. انسانوں کے لیے وہ رحمت رحمانی اور رحمت رحیمی سے نوازتا ہے. باری انسانوں کی آتی ہے الگ قسم کی رحمت، وہ ہے اس کی رحمانی رحمت اور اس کی رحیمی رحمت. رحمانی یہ ہے کہ ہمیں وہ کتابیں دیتا ہے، ہمیں وہ اس کی رحمانیت یہ ہے کہ وہ انسانوں کو کتابیں دیتا ہے، وہ انسانوں کو بڑی خوبصورت ہے. سبحان اللہ بڑی سونی گئی ہے. اس کی صفت رحمانیت کا اظہار یہ ہے کہ وہ انسانوں کو کتابیں دیتا ہے، اور اس کی رحیمیت کا اظہار یہ ہے کہ وہ انسانوں کو محمد کریم کی غلامی دیتا ہے. سید ضیاءاللہ شاہ صاحب بخاری نعرہ تکبیر، رہنما مصطفیٰ رہنما مصطفیٰ. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. کتنے لگے ہوئے ہیں میرا سونا محبوب اے جتھے تو بیٹھا ہے، رونقاں لگی ہوئی نے، کائنات دے چڑے انسان تیرے اگے پیچھے بیٹھے ہوندے نے. صدیق بیٹھے ہوئے نے، عمر بیٹھے ہوئے نے، عثمان بیٹھے ہوئے نے، ابن عمر بیٹھے ہوئے نے، ابن مسعود بیٹھے ہوئے نے، ابن عمر بیٹھے ہوئے نے، ابن زبیر بیٹھے ہوئے نے. چڑے انسان جی کہ تیرے کول بیٹھے ہوندے نے، گلا مکاڑ ہوندے نے، پھر چھیڑ دیندے نے. اے سونا بولدا وے تے منہ چ پھل تے موتی ڈگدے نے، اسی دل دیاں جھولیاں بھردے رہی. نعرہ تکبیر، صحابہ کے حق جمعیت اشاعت والسنہ. یہ ہے صفت رحیمیت. اللہ نے وہ عکس اپنے نبی دے دل سے دماغ میں رکھے یہ وہ مومنوں نے ملتی ہے. یہ پتہ ہی نہ ہوتا کہ انہیں ایک چنگے انسان کسی اور جا کے انوے جان جی نہیں یہ شوقہ نل تیرے کو نہیں بندے یہ دل دے چاواں نل تیرے کو نہیں بندے نے، علم دے پیاسے بڑھ کے تیرے کو نہیں بندے. کسی اور وقت بھی نہیں کہیں بڑے مدرسے بھی ہوگی پر تیرے کو لیا بندے دے کٹھے ہوندے نے. پتہ ہی کیوں ہوں کہ جو ہے عجیب کہ جو ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، میں تیرا سینہ اپنی رحمت کا خزینہ بڑھا دیتا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ عَلِيمٌ. سورت بڑی مشہور ہے، مسلمانوں بڑی محبت نال بڑے پیار نال اوپر میرے علامہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ ذِكْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ.
بڑی خوبصورت صورت ہے، بڑی پیاریاں پیاریاں گلاں جی. الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا شرح صدر نہیں کیا؟ اسلام بڑا کسی نال ودیا کام کیتے ہوتا ہے، تو میں تیرے نال اوکھے ویلے ٹریا نہیں سا نہیں دل. الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا شرح صدر نہیں کیا؟ ووضعنا جویدک، انج دا شرح صدر کیتا ہے کہ جنہ چیزوں نال تنو بوجھ پیا پیندا سی وہ بوجھ مکا چھڑیا ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، بڑیاں مختلف تفسیریں ہیں، یہ فکر دی لیکن وہ ایک تفسیریں میں ذرا توجہ نہ. الم نشرح لک صدرک، سبحان اللہ. کئی واقعات ہیں حدیث لیکن بڑا زبردست قسم کا واقعہ. رسول اللہ جب اماں حلیمہ کو رہتی ہوں سن، دودھ ماں کو چھوٹے چھوٹے بھڑا بڑا ہونا دے، وہ اپنے اس قرآن پر بڑے خوش سارے، کیونکہ نہ جو اتنے جان لگ انہوں کا خیال یہ سی کہ سارے گھر بھی دنیا دیا بڑی رونقاں ہو گئی ہیں. بعد ہماری آتی تھے کہ انہوں نے بکریاں سکی اسے دودھ دے لگ گئی. بڑے خوش سمجھا ہے اپنے اس پرانا بڑا پیار کرتے ہیں. ماں بھی پھر پانے دودھ پتر سی کیونکہ روزہ ساڑھے اندر بڑا پیار کرتے ہیں. باہر ایک دن کھیلتے ہیں، باقی بچے دوڑتے آئے آ کے کہنے لگے اماں ساڈے اس برا نو دو بندیاں پھڑ لیا، وہ سینہ چیریا نے کہ خون ہی خون سی، اسی تو نس آئے ہاں کچھ نہیں سا کر سکتے. ماں چلی وہ اچھا کوئی بھی ہے، وہ بندے نے کھڑے ہیں سینہ چاہ کے لوگ وہ چلی اچھا چھڑ کے نس. جسے لے آئی تھے رسول اللہ مطلب سکون التشریف بچہ جس کا بڑا ہمارے وہ کے ویلا ہو کے بیٹھے ہو گئے، میرے بڑے خطبے ہو کے ساشت میں بیٹھے. میرا تو اطلاع کر سکے تھی بچے نہیں جو چھوٹی ماریا نے وہ تو ٹھیک ٹھاک بیٹھے. اماں کی ہے ارے وہ کہنے سر کو دو بندے آئے ہیں انہیں سینہ چیز دیتا ہے. ہاں یہ گل تو ٹھیک سی، تیری گل تو ٹھیک دیتی ہے بچہ نے. سینہ تو چیرے ہونا میرا اینا نہیں ہو سینہ چیر کے بھی جو دل کٹیا سکتے آپ نے زمزم نہ لوگ توتا ساننے دھو کے پھر انہوں نے فٹ کر دیتا ساننے پھر وہ ملا کے سینہ ٹوڑ گئے. دفعہ دیکھتے انہوں سمجھ آئے نے کہتے سن پہ کہ دلہ بھی جڑا کوئی کھوڑ کوئی غیل بھی کچھ کا حسد وغیرہ سب کچھ کٹ کے دل صاف کر چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی کیا کہنے چلا ہوں میرا دل کی کھڑکیاں کھولیے گا، کیا کہنے چلا ہوں سنیے گا. کسی نے دل پاک ہو گیا، صاف ہو گیا، ستھرا ہو گیا، حسد تو پاک ہو گیا، ریل تو پاک ہو گیا، کھوڑ تو پاک ہو گیا، یہ انتقامی جذبیہ تو پاک ہو گیا. سبحان اللہ. تو پھر اس دل والے نو وہ بندے کی چنگے لگے نے جڑے اندروں کھوٹے ہوں کبھی آتا ہے تسی کوئی نہیں کھول گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کرسیاں لیا دی پھر تو پھر بولو گے یہ کرسیاں کسر کا نہیں کام
سبحان اللہ اسی لیے دل اندروں پاک تے صاف ہو گئے تے پاک اور صاف بندے ہی پھر ارد گرد اکٹھے نہیں پاک اور صاف بندے دا چرسیاں کی جاری چرسیاں دی تے فیمیاں دی تے نشیاں دی تے کتے شرابیاں تے زانیاں دی ایک عبادت گزار پر کئی جاری لوگوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی سونا پاک سی انہیں کل بہن والا صدیق بھی پاک سی انہیں کل بہن والا عمر بھی پاک سی انہیں کل بہن والا عثمان بھی دلاندہ رجیہ سی انہیں کل بہن والا علی بھی بہادریاں کا سنبل سی انہیں گوڑ کے پلن والے تھے کھیڑن والے حسن و حسین بھی کوئی نرالہ ہی بچے تھے نوجوان عورتاں قیدی ہو کے آئیاں بچ ایک بادشاہ لے کر آنے دی عورت بھی آ گئی سبحان اللہ آپ نے فرمایا جانا چاہیے تو چھوڑ جا کوئی نہیں درویشوں والے کا پلی ساڑھے تین کی اجرے دے ہیں ساڑھے کو تیرا وقت پتہ نہیں کھلے گا کہ نہیں کھلے گا اپنی اجازت نہیں تھی بلا میں ساری زندگی تیرے پیارا نہیں گزارا بس کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ادعو الى اللہ علی بصیرۃ سبحان اللہ انا ومن اتبعنی سبحان اللہ اعلان کیجئے کہہ دیجئے سبحان اللہ ادعو الى اللہ میں اللہ والبلان واللوگل اپنے اندر یاد نہیں اپنی بادشاہ یاد نہیں ادعو الى اللہ دی میں لوگانوں اپنے اللہ والبلان میں ہی نرا نہیں نا میرا میں ہی نہیں انا ومن اتبعنی سبحان اللہ میرا صدیق بھی لوگنوں اللہ والبلند میرا عمر بھی لوگنوں میرا بلال بھی لوگنوں سبحان اللہ میرا علی بھی لوگنوں اللہ والبلند ہے امت محمد کریم او مسلمان کون والے ہو تواڈے تے رب دی خاص رحمت ہوئی نے قرآن تو سب تو سونی کتاب سب تو اعلی کتاب سب تو واضح کتاب سب تو جامع کتاب فکریں بول سکنا تجری نہیں کرتا کیونکہ ایسا وقت نہیں ہوتا جی 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 اوس رحیم مولا دی رحمت ہوئی تو انہوں پیغمبر بھی رحمتہ والا دے سڑیا پیغمبران دا سردار دے دیتا پیغمبران دا امام دے دیتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ او پیغمبر دے دیتا جدے ارد گرد
آدھان زبان کوئی حد نہیں، ایس شہر تک ہے، ایس ملک تک ہے، ایس بستی تک ہے، ایس خطے تک ہے، نہیں 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 نہیں، جدو آ گیا تے گھلے والے نے تو ہیاں پا دیتیاں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ تو دین والا جنیا حدہ ہی بولی دین دیا، آج جو نے ایک یتیم نے اتنا دے دیتا ہے کہ دعائیاں پا دیتیاں نے ساری کائنات نو دیتا ہے ایک پاس سے تے تو نو کلے نو دیتا ہو جائے ایک پاس سے۔ سبحان اللہ، سب تو سونا پیغمبر دیتا ہے، سب تو سونی کتاب دیتی ہے۔ حدیث ہی چاہتا ہے جمعے کا دن ساری امتاں ڈھونڈ دیا رہی ہیں، کسی کو ملیا نہیں، جمعے کا دن اللہ سونے نے میری امت محمد کریم نو دیتا ہے۔ رمضان دے مہینے جی جی اللہ نے قرآن دی بارش ہوتی ہے۔ سجا تھا جو کوئی نہیں بول دے ایک سے موبائل نے بڑا بہت فائدہ ہے، مطلب کو جدی دھڑی اللہ بندہ چنگا بڑا موبائل نو اپنے اللہ خیر کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ 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 اللہ۔ وہ جو ہے جی رمضان کا مہینہ دوویں رحمتاں اپنے عروج تے پہنچ نے دی قرآن دی بارش، قرآن دی بارش، قرآن دی بارش، قرآن دی بارش، قرآن دی بارش نل جس طرح آسمانی بارشاں نال اے بھی خطرہ ہوندا ہے کہ کچھ کوٹھے ڈھہ نہ جان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس طرح قرآن دی بارش نبی دی سنت دے رنگ وچ ہوے، رمضان دے مہینے قرآن دی بارش نبی دی سنت دے رنگ وچ، قرآن دی بارش دی جو اسلامی تہذیب دی شکل ہے وہ ہے کہ دن روزہ رکھو راتی نمازاں پڑھیا کرو جنہوں تراویح کہتے ہیں، اس تراویح قرآن پڑھیا جائے تو سنیا جائے۔ ایک تراویح پڑھنا قرآن سننا یہ ہے قرآن دی بارش نو سنت دا رنگ دے کے اسلامی تہذیب دی بہترین چیز بنایا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ایک رمضان کا مہینہ اس واسطے عزت والا ہے کہ اس رمضان کے مہینے قرآن مجید اتاریا گیا ہے۔ جی 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 اگے پیچھے انسان حلال بھی کھاندے سن، حرام بھی کھاندے سن، شراباں بھی پیندے سن، زنا بھی کرتے سن، چوریاں بھی کرتے سن، ڈاکے بھی مارتے سن۔ جی جی کیڑی چباہٹ جڑی موجود نہیں سی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رمضان اس قرآن اتریا، پڑھن والے پڑھیا، سنان والے سنایا، سمجھن والے سمجھیا،
قرآن نے پڑھان سبحان اللہ او عبادت گزار تیار ہوئے نے سبحان اللہ جن میں عبادت گزاروں دا تذکرہ اللہ فرشتوں کے سامنے فخر نل کرتے نے سبحان اللہ سبحان اللہ جس نے قرآن کی بارش ہوئی ہے سبحان اللہ دلوں وچوں گند دھل گیا ہے پیغمبر دا سینہ چار کیتا گیا سی تیرے سینے تو قرآن جس نے گند ہے وہ جو گند دسنے لگتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ شیطان ہر محفل میں آگے دخل دے سکتا ہے لیکن میرا ایمان ہے جیڑی محفل قرآن کو سمجھن سمجھانتی ہوئے شیطان وہ دے نیڑے بھی نہیں آ سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رمضان دا مہینہ امت محمد کریم واسطے اللہ کریم دا ایک خاص تحفہ ہے ادھر قرآن دا نزول ہے قرآن کا نزول ہے قرآن سننا ہے قرآن سنانا ہے اگے پیچھے تے میرا اتنا ضروری سی کہ قرآن نو سنا لگیا اگر ہاتھ لینا ہے تو پہلے وضو کر لو نہیں کبھی اتھر سمجھ نہیں آ رہی انہیں نے رات بیٹھے ہیں میرے سبحان اللہ کرتا ہی کوئی یہ تو فرمائشی ہوئی ہے کی فائدہ ہے سبحان اللہ دے دنوں نکلے پھر سوال ہے توجہ اللہ جی اگے پیچھے تھے نہیں سی وضو کرتے پھر قرآن نوت لڑائی جب وضو نہیں ہوں لا یمسو الا المطہرون گندے تے پلید بندے قرآن دے نیڑے نہیں لگ سکتے قرآن نو ہاتھ لانا ہے کہ پہلے وضو کر لے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی پہلے دینا سی میرا وضو کر لے گند لا دے ہوں قرآن سنا دے ایک شرط آ گئی کہ سارا دن روزہ رکھ سبحان اللہ یہ کب آتا ہے سارا دن سارا دن سارا دن نمازاں پڑھنے والے نمازاں پہ پڑھتے ہیں قرآن بھی سنتے نے پہ لیکن اس کے باوجود پھر دکان پہ جا کے جھوٹ بولتے ہیں نمازاں بھی پڑھتے ہیں پہ وضو بھی کرتے ہیں پھر جا کے 2 نمبر مال بیچتے ہیں بس ہم کرتے ہیں 2 نمبر دے کے 1 نمبر دے پیسے ٹھپر دینے ظالم یہ کیسے نمازی ہے بے نمازیاں واقعا نماز اور دیکھے نمازیاں نے جڑی جھوڑی چلائی ہے بتا کیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون ایک نمازی کی تو آگمن شروع ہو تو ایمان کی دعوت ہو جانی چاہیے نماز پڑھے تو پھر تھے ایک سچے نمازی نے کوئی نماز پڑھتا دیکھے میں لندن گیا تھا تو وہاں ایک مسجد میں بیان تھا میرا وہاں میں گیا تو مولوی صاحب کہنے لگے کہ ایسے جی ساڑھے کچھ سنگی سن انہوں کو شاہی تشریف لے آئے سن تھوڑے والے تو میرا تعلق کے فلاں مدرسے والے فلاں حضرت صاحب دا میں بیٹھنا رہا انہوں نے کول مجھے کوئی ایڈی دلچسپی نہیں تھی لیکن اسے کچھ ساڑھے کول آئے سن کافی ساڑھے مالے تو سن کے مجھے بھی پھر
رلنا پہنتا سی بے احترام کرنا پہنتا سی. وہ کہنا میں مسجد ہی کھلوتے ہیں میں اشارہ نو وضو کرتے ہیں لکھا ہے اس کے بعد میرے دل کی دنیا بدل گئی. ولی کامل سید عنایت اللہ شاہ بخاری زندہ باد. وضو کرتے سر نا اس کا جو پہنی ہے پانی ہے کسی نے بہت ہی کپڑے چھنڈ گئے جتی چھنڈ گئے تو وہ پانی نہ رہتا ہے یہاں پیر تو گئے باندھے سن تو لیکن آپ کو وضو دیا چھٹا نے ادھر یہ نہ پہ نہ ہو باقی گلوں نے خیر چھنڈ ہی دے بڑا لمبا کام ہے. سبحان اللہ. نمازی کی نماز تو دعوت ہونی چاہیے غیر مسلموں کو مسلمان بننے کی تاکہ وہ رکاوٹ بن جائے لوگوں کے لیے. نمازیاں کے کرتوت بھی پتہ نہیں جو کچھ کرتے ہیں جی جو ہے جی کے پیچھے وضو کر کے نمازاں بن گئے پھر پتہ نہیں کی کرتوت کرتے رہتے ہیں. جو نماز پڑھو جس نماز تو پہلے سارا دن روزہ رکھو حرام سے کجائے ناجائز سے کجائے جائز کھانا پینا جائز بھی جنہیں اتنے حق کے میرا اور سب کچھ چھڑ دیا کیوں نہیں اگر میرے مالک نے انہیں کا جتیاں نے اور حکم آیا ہے خون رک جا. سوم رکن کو کہتے ہیں نا سوم کا میں نے رک جا جیسے بھی تُسے ہم بڑے ہیں. سبحان اللہ. خون منو رک جان دو گمائے اندر بیٹھے ہیں کوئی تکدہ نہیں پیا اتھے بھی حلال کا لقمہ بھی نہیں رہتا جے کو ہم دردی نہ رکھے کیلے کو تکدہ پیا کی حالت تیری ہوئی ہے کھانا تھوڑا بچ نہیں میں نہیں کھانا میرا روزہ ٹوٹتا ہے یہ روزہ ٹوٹل زمانہ ہے کہ اور کوئی تکے نہ تکے جیدہ حکم روزے دا او جو منو پیا تک دائے نا. ایک انسان کے لیے ایمان کا بنیادی جز یہ ہے کہ میں کسی ویلے بھی اپنے رب کو چھوڑ نہیں سکتا. شروع میں کر لیں کیونکہ کسی پتہ نہیں ہاتھ دے گے کوئی جی کہ بنیادی جو ہے کہ میں اپنے رب کو چھوڑ نہیں سکتا. لقمان حکیم دنیا کا سیاح بندہ اپنے پترا کو نصیحت کرنے لگا. اذ قال لقمان لابنه لقمان حکیم جب اپنے بیٹے کو واعظ کرنے لگا نصیحت کرنے لگا میں تو پتہ نہیں ٹوٹ جاگا پہلا نہیں یاد رکھی جی 21واں پارہ تو غالباً 10واں بار مرکو ہوگا 13 ہو جائے گا دیکھنا جا بھی ہوگا. لقمان حکیم جب اپنے بیٹے کو واعظ و نصیحت کرنے لگے تو کہنے لگے یا بنیا لا تشرک باللہ. نعرہ تکبیر. رب کی نافرمانی تو کوئی بھی نہ کری لیکن شرک تے نیڑے نہیں لگا شرک بالکل نہ کری. یہ بھی نہ سمجھی کہ میں چھپ کے کر لوں فلانا دی ہو جائے نا رب کو چھپنے کی کوئی گل نہیں ہوں. لقمان حکیم بیٹے کو نصیحت کر دیں اور رب کو چھپن دی کوئی گل نہیں میرے کو نہیں چھوٹے پہ رب کو کتنے جو بنا دے تیار ہو جاؤ.
سبحان اللہ جی دھیان کری متے سمجھے میں چھپ چھپ کے کچھ کر لانا نانا یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ سبحان اللہ بخاری آؤ مل کر کریں دعا آؤ مل کر کریں دعا ربا اس مولوی دے نعرے ذرا مکاٹ ہونے کا یہ شروع نہ چھٹتا ہی نہیں دے ایک کیا جا سکتا اللہ قبول کرے چھتے جذبے کرتا چاہا سبحان اللہ چھوٹ نہیں ہو سکتا بچے آپ اگر تمہیں طاقت کی طرح مل جائے تو ٹیکنالوجی مل جائے کہ تیرا وجود بالکل ایک ذرے جنہ ہو جائے مثقال حبۃ من خردل خردل بہت چھوٹا دانا ہوتا ہے ایک دانا چھوٹا جنا اتنا چھوٹا ہو جائے پھر وہ چھوٹا جنا دانا انہوں کو پڑھ کے پتھر بھی رکھ دے تو مٹی پہ کے وہ پھر پتھر تو بھی بن جائے کوئی رستہ کسی نے دیکھنے دا تنو بند ہو جائے کوئی نہ رہ جائے تو سن لے باقی کو تکے نہ تکے رب دے تکے نہ سبحان اللہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے ایک دانا ہوائی اڑ گیا تو آواز چک کے کچھے رہ جاتے ہیں اگر تنہوں آواز چھوک کے زمین و آسمان بھی اوسطان گھوم کر دے کسی نے کو نظر نہ ہوتا خیال ہی ٹوٹ جائے پتہ ہی نہ لگتا پہ ہوئے تو پھر بھی سونا ہے رب دے علمہ میں جو بالکل سامنے موجود چھپڑ نہیں کوئی جگہ نہیں رب کوئی چھپڑ نہیں کوئی جگہ نہیں میں جو شراب پینا نا دین بھی رہا جلہ کہ رب تک لے گئے ایک رب نہیں اگر زنا کرنا ایک خرابی ہے کہ ذہن اس نہیں رہ جاتا کہ مجھے رب تک سے جی باپ پہ تکتا ہوئے تو میں شراب پینا ہوں تو سوڑی وہ پیو کو خاصی آپ کو رہا ہوئے شرابی تو شہر پتر پی رہے وہی تو سوال نہیں کرتا ہوئے جی باپ کے سامنے کو پتر زنا کرتا ہے میں زنا کرتا ہوں میں شرابیں پیتا ہوں اس مالک کے دیکھتے جس نے مجھے شراب کے بدلے بھی جانوروں کے اندر ایسی مشین فٹ کر دی ہے کہ پیشاب اور گوبر کے پاس سے ہو کے گزرنے والا دودھ خوشبو والا اور صاف ستھرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکھیاں دی ڈیوٹیاں لا دیتی 3 میل اٹھ کے جاندیاں نے کھول کے پر چوس کے لے آندیاں نے پاس پروازہ مندیاں 3 میل دیا اللہ اللہ جی پھرو جو چوس لے آندیاں نے میرا آپ کو کھا پی کے موقع نہیں سکتیاں اس کے لئے آگے آپ کو مگان بھی ملائے تیرے وقت شہر دے ذخیرے بھی بنا دیا یہ پتہ ہی کیوں اوہا رب کا تیرے نقلے ایک ڈیوٹیاں تیرے قبلے لائیں پتہ ہی میں کی کروانا بھی آپ کروانا ہے کہ جس نے غلط مند غذاواں کھانا ہے تے بیماریاں لگ جاندیاں نہیں میں مکھیاں دی ڈیوٹیاں لا کے تیرا علاج بنانے لگا ہویا ہے آج دنیا مغرب کی سائنسی بڑی ترقی ہو گئی ہے لیکن مغرب منن سے مجبور ہے کہ جڑیاں طاقتاں دکھ پہ شہد چلے وہ کسی اور چیز نہیں طاقتاں دنیا منن سے مجبور ہے
کہ جڑی کھجور مصطفیٰ کریم نو پسند سی اس تو زیادہ بداواں والا کوئی پھل نہیں کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مدینے دی کھجور کا جواب نہیں کیونکہ مدینے دی زمین میں میرے محمد کریم نے قدم چومے میرے محمد کریم نے قدم چومے انجیل دیا کیا کہے کیونکہ انجیل اور کھلے جنہیں اللہ نے پیغمبر دے قدم چکے نے چومے نے زیتون دے کیا کہنے آج کی طب رولا پاندی ہے زیتون دا تے تین دا کیوں اس واسطے کہ اینا پہاڑوں دے اینا جگہ دے جتنے پھل باٹی اٹھنے ہوتے پیغمبران دے پیر مخصوص پیغمبران دے کتنے حضرت عیسیٰ دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کتنے یہودی پیغمبران دے جن کی زمین میں پیغمبران دے قدم چومے میں ہوتے سونے اعلیٰ قسم دے وہ پھل جنہاں دا قرآن تذکرہ کرے ایتا قرآن ہے نہ مننے نہ مننے لیکن سائز بھی قرآن دیا ایسا حقیقتہ دی وہ طرف ہے کہ تین و زیتون بہترین خوراکہ نے شہد بہترین علاج ہے کہ دودھ بہترین اندر کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لوگوں سننا دھیان نال یہ شہد کتنے کتنے لبدا صحیح یہ زیتون کدی کدی صحیح لبدا ہے اوکھے لبدے نے تے پھر سن لو رمضان دا مہینہ آ گیا جے جدے قرآن لب جانا جو ہے جدے قرآن لب جانا جو اور جدے قرآن لب جانا جے سونے کاری چون چون کے وزیدہ والے اگے کھلوان دینے تاکہ پڑھنے والا بھی سونا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دلے روزہ رکھ رکھ کے ٹھکڑ لگ جاتی گرا دلے روزہ رکھ رکھ کے توجہ ہے توجہ ہے توجہ ہے توجہ ہے یہ جڑا روزہ رکھنا ہے نا انہوں کہتے ہیں رک جان جس نے میں اپنے آپ کو انہاں کماں کو روک کے رکھاں جڑے کر تے سکتا ہوا پر کرنا اس واسطے نا کہ رب دا ڈر سامنے آ گیا ہوئے اس واسطے نہیں کرتا پیا سن لو لوگوں جدوں منوں کوئی انج دی روک لگ جائے کچھ عرصے واسطے تے پھر میرے اندر نفس سے مارا مغلوب ہو جاتا جے تے جنم لے لینا جے تقوی کل نفس سے مارا حملے کرتا سی میں صبر کر کر کے انہوں ڈکے لانا سا جب تقوی پیدا ہو جائے تے نفس سے مارا ڈکے لانے لگ بند ہے میں نفس سے مارا ہوتے حملے کرتا سبحان اللہ بات کرتا ہے قرآن میں میری زندگی میرے اعمال میرے قول انہیں طاقت مل جاتی ہے کہ نفس سے ہمارا میرے سامنے معلوم ہونے لگ پڑتا ہے اس واسطے کہ قرآن رب دی سخت بڑی رحمت ہے کہ تقوی نے سردار حضرت یوسف نے کیا سی جدوں منوں جنانیاں نے گھیرا پا لیا کہ بچنا تے مشکل سی پر میں رب نو رو کے آکھیا ربا منوں جیلنا منظور نے پر تنوں میں ناراض نہیں کر سکتا ناراض نہیں کر سکتا جیل دا لمبا زمانہ گزاریا کسی نے وزیر خزانہ بن کے پوچھنے والے پوچھیا باقی گلا تو سمجھ آؤندی ہے پر اے سمجھ نہیں آؤندی جوان بھی بندہ ہوئے جنانی بھی سونی ہوئے ڈکڑ والا بھی کوئی نہ ہوئے پوچھنے والا بھی کوئی نہ ہوئے ڈر بھی کسی سے نہ ہوئے وزیر خزانہ دی بیوی ہوئے تے کون پوچھ سکتا ہے پھر وہ نسل ہے وہ دعوت گناہ لینے کے باوجود یہ سمجھ نہیں آتی گل حضرت یوسف نے کیا سی کہ سمجھ آئے ہر کوئی یہ نہیں کر سکتا صرف وہ ہی کرتا ہے الا ما رحم ربی سبحان اللہ ان ربی غفور رحیم جی رمضان شروع ہوں دینا پہلا دھاکہ پھر دوسرا دھاکہ پھر تیسرا دھاکہ تیرے دھاکے ہم دے پہلے دھاکے کو مشکل سمجھ لیں کہ اللہ کی رحمت کا دھاکہ ہے جو ہے
توجہ ہے جی؟ تیری کدھر توجہ ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی پہلا دھاکہ سارے تو بولتے نہیں ہو یار نہ کدو مارو. نعرہ تکبیر تکبیر مصطفیٰ زندہ باد. نعرہ مودی سڑا چکا مار دے ماری یار نعرہ نعرہ تکبیر تکبیر. اسلام ولی کے کامل سید ضیاءاللہ شاہ بخاری دوسرا دھاکہ مغفرت کا. دوسرا دھاکہ دوسرا دھاکہ اور دوسرا دھاکہ تیسرا دھاکہ دخول جنت. تیسرا دھاکہ دخول جنت کا. جی جنت کہاں جانا ہے یہ گناہ پلے کوئی نہ ہونے اور یہ ہوگیاں بھائی جا سکتے ہیں. برے تے شرابی تے زانی تے جنت نہیں نہ جا سکتے. حرام کمائیاں کرنے والے تے جنت نہیں نہ جا سکتے. قبراں چٹن والے تے نہیں نہ جا سکتے. قبراں دے سجدے کرنے والے تے نہیں نہ جا سکتے. جانوراں کے بتوں دے سجدے کرنے والے نہیں جا سکتے. جنت جگائے متقین دی. متقین انہوں کو کہتے ہیں جنہیں دلوں جانوں ڈر رکھ کے اپنے اللہ کا ہر رب دی نافرمانی تو اپنے آپ نو ڈک ڈک کے رکھ دے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر سبحان اللہ. ان کو کہتے ہیں متقی. جی جب رمضان کا مہینہ آوے جی پہلا دھاکہ رحمت کا. مجھے خیال آتا ہے کہ پہلے گناہوں کی معافی ہوئے پھر پورے مطلب سبحان اللہ کہ پہلے تو گناہ معاف ہو گئے میں رحمت کا مستحق ہوں. لیکن پہلا دھاکہ رحمت کا دوسرا مغفرت کا. ایک ہی ترتیب ہے. سبحان اللہ. جن لوگوں نے محنت کی ہے دین کو سمجھنے کی اللہ ان پہ اپنی رحمتوں کی بارش کرے. اہل علم کہتے ہیں پہلا دھاکہ رحمت کا اس لیے بنایا گیا کہ ہر کسی کو اللہ روزے کی توفیق نہیں دیتے. رمضان کی رحمتیں لوٹنے کی انہیں توفیق ہوتی ہے جنہیں رب دی رحمت کھچ کے لے آتے ہیں. سبحان اللہ جی جی کبھی اتھرے ہو تسی کوئی شک نہ کرو تو ہمیں پوچھنے والا ہی بولیں گے بدل جائے گا چاہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ رحمتوں کی ابتدا ہوتی ہے اس مہینے سے اور جب انتہا ہوتی ہے تو میں جنت میں داخل ہو رہا ہوں. میں جنت میں کیوں؟ اوپر سے قرآن کی بارش نیچے سے نبی کی سنت. نیچے سے نبی کی سنت. جب یہ دونوں مجھے اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں تو پھر بھی جنت میری نہ ہو جائے تو بھی ہوئی.